بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کا بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ نے ہم سب کو بہت اونچی مجلس میں بٹھایا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جب بات ہوتی ہے اس کو تم توجہ کے ساتھ سنو، اور جو بات سنے ہو اس پہ تم عمل کرنے کا ارادہ کرو گے، اللہ مرنے سے پہلے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اللہ کے مرضی کے مطابق آخری سانس تک زندگی گزارنے کی توفیق مل جانا، مرنے کے وقت کلمہ زبان پہ جاری ہو جانا، مرنے کے بعد میں اللہ آپ سے راضی ہو کے جنت میں داخل کرا دینا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو ہم جو بات ہو رہی ہے اس کو ذرا غور سے سنیں گے، پھر عمل کرنے کا ارادہ کریں گے۔ اتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمائے، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو جب اللہ کا بچھڑا ہوا بندہ جب اللہ کے گھر میں آتا ہے، کیا اللہ اس کو کس پر بٹھاتے ہیں تم جانتے ہو؟ صحابہ فرمائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانے، اللہ جانے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، جب اللہ کا بچھڑا ہوا بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ملائکہ کے پروں کے بیچ میں بٹھائیں گے، فرشتوں کے پروں کے بیچ میں بٹھائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے عرش سے سیدھا اپنی رحمت کو اس کے سینے میں اتاریں گے، پھر اس کے اندر ایمان کے نور کو پیدا کریں گے۔ بے شک برحق ہے، یقینی بات ہے، ہم سب کو یقین کرنا ہے، ہم سب جو ہے ایک ایک فرشتے کے ایک ایک پر کے بیچ میں بیٹھے ہیں۔ ہم سب ایک ایک فرشتے کے ایک ایک پر کے بیچ میں بیٹھے ہوئے۔ اگر سے یہ یقین ہمارا ہو گیا تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ڈائریکٹ اترے گی، پھر ہمارا سینہ جو ہے نور سے بھر جائے گا۔ اتنی اونچی مجلس ہے میرے عزیزوں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ دنیا کے اندر بھیجا۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں بنی ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر غور و فکر کریں گے، اللہ کی قدرت کی پہچان ہوتی ہے۔ قدرت بندے کے ساتھ ہے، لیکن بندہ قدرت والے کو پہچاننے سے غافل ہے۔ قدرت بندے کے ساتھ ہے، لیکن بندہ قدرت والے کو پہچاننے سے غافل ہے۔ کھیتی کا کام کرنے والا کھیتی کر رہا، انہیں آنکھوں سے دیکھ رہا، ایک دانہ لے کر زمین کے اندر وہ خود لگا رہا، چھوٹا دانہ پھٹ کے پودا نکل رہا، پھر پودے سے جو ہے پھر دانے نکل رہے ہیں، یہ آنکھوں سے دیکھ رہا، اتنی بڑی قدرت اس کے سامنے چل رہی ہے، پھر بھی اللہ کو پہچاننے سے غافل ہے۔ ایک آدمی سو رہا رات کے حصے میں، جو سو گیا وہ مردے کی مثال ہے، پھر اس کو اٹھانے والا اللہ ہی ہے۔ وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کیا ہوا بھائی فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، وہ رات کو سو گئے، ہوں سے ہوں دنیا سے پیارے ہو گئے، وہ رات کو سو گئے، ہاتھ پیر گر گئے، سارے منظر آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا، پھر بھی اللہ کو پہچاننے سے غافل ہے۔ آسمان سے بارش برستی ہوئی نظر آ رہی ہے، زمین سے اناج نکلتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ہوا جو ہے ہوا پھیلتی ہوئی نظر آ رہی، رات اور دن نظر آ رہا، یہ سارا نظام چل رہا، لیکن نظام چلانے والے کو پہچاننے سے غافل ہے۔ ایک آدمی فیکٹری چلا رہا، تو فیکٹری میں کام کرنے والے پہچانیں گے، بھائی فیکٹری کو فلاں آدمی چلا رہا، فلاں شخص فیکٹری کو چلا رہا، چچا چھوڑوا رہا۔ کیا ہے؟ فیکٹری کو چلانے والے کو پہچانتا، کون؟ کام کرنے والا، نہیں فیکٹری نہیں چل رہی، چلانے والا فلاں شخص ہے، لیکن نظام کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، اس کو ہم بھول گئے ہیں۔ یہ بات یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت تھی وہ اٹل تھی، اٹل۔ آپ کی دعوت میں ذرا بھی شک نہیں، انبیاء کی دعوت میں ذرا بھی جھجک نہیں،
انبیاء کی دعوت میں ذرا بھی خوف نہیں، اٹل دعوت تھی، ایک دم سیدھی کڑک سیدھی دعوت تھی۔ ساری نظام کائنات کے اندر جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ تمام کے تمام چیزیں یہ سب اللہ کی محتاج ہیں۔ ذرہ بھی اللہ کا محتاج ہے، پہاڑ بھی اللہ کا محتاج ہے، خطرہ بھی اللہ کا محتاج ہے، سمندر بھی اللہ کا محتاج ہے، زمین بھی اللہ کی محتاج ہے، اور آسمان بھی اللہ کا محتاج ہے، دن بھی اللہ کا محتاج ہے، رات بھی اللہ کی محتاج ہے۔ آپ جو ہے اللہ کی تعریف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اتنا کرتے تھے، قوم سنتی تھی، سن کے انکار کرتی تھی۔ بھئی یہ ہو سکتا کیا؟ ایسا ہو سکتا کیا؟ قوم سنتی تھی، سن کر انکار کرتی تھی، ایسا ہو سکتا کیا؟ آج ہمیں بول رہے نہیں، کیا بولتے ہیں؟ کام نہیں کرے تو کیسا مولوی صاحب؟ ارے کیسا چلے گا بھائی؟ کام نہیں کرے تو کیسا چلے گا؟ اللہ بولے کر محنت کھا نعمت۔ میں پوری قرآن میں دھڑا، حدیثوں میں دھڑا، نبی بھی نہیں بولے، اللہ بھی نہیں بولے، کر محنت کھا نعمت۔ ہاں تو ظاہر کے خلاف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت تھی وہ جو ہے یقین کی نور کو اضافہ کرتی تھی، بڑھاتی تھی یقین کے نور کو، ایمان کی طاقت جو ہے سینے میں بڑھتی تھی۔ جو قوم نبی کی بات کو مان لی وہ بار بار اللہ کو سنتے تھے، اتنا قوی بنتے تھے، اتنے طاقتور اندر سے وہ بنتے تھے، ظاہری اعتبار سے کمزور نظر آتے لوگوں کو، لیکن یقین کے اعتبار سے پہاڑ تھے، یقین کے اعتبار سے پہاڑ تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کرنے والوں کو اور اللہ کی پہچان کرانے کی محنت میں لگنے والوں کو اللہ رب العزت نے ایک ایمانی ایسی طاقت عطا فرمائیں گے، وہ طاقت کی تصور کوئی بزوکا، کوئی بلیٹ تصور نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑے کمانڈو جو ہے تصور نہیں کر سکتے ایک مومن کے یقین کی طاقت کتنی بڑی ہو سکتی ہے، کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کسی کے سوچ میں نہیں ہوگی ایمان والے کی طاقت کیسی ہوتی ہے، کسی کے خیال میں بھی بات پیدا نہیں ہوگی ایمان والے کی طاقت کیسی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سمجھاتے ہیں، اللہ سمجھا رہے ہیں ایمان کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے واقعوں کو لے کر، اگر سے اس کلمے کو ساتوں آسمان ساتوں زمین لپٹ لیں گے تو یہ کلمے کی طاقت ایسی ہے، یہ کلمہ ساتوں آسمان ساتوں زمین کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا، ساتوں زمین کو توڑ دے گا، ساتوں آسمان کو بھی توڑ دے گا۔ یہ کلمے کی طاقت ہے، یہ کلمے کی ہیبت ایسی ہے، یہ کلمہ کسی پہاڑ پر رکھ دیں گے تو یہ کلمے کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ریت کی طرح، ریزہ ریزہ ہو جائے گا ریت کی طرح۔ یہ کلمے کا وزن ایسا ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک پلڑے پہ رکھ دیں گے، کلمہ ایک پلڑے پہ رکھ دیں گے، کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ کلمے کی طاقت، یہ کلمے کی ہیبت، یہ کلمے کا وزن اللہ رب العزت نے حضرت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت میں رکھ دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو کام کرے، وہ کام جو امت کرے گی، ان کے اندر تین چیزیں پیدا ہوئیں گے، طاقت کلمے کی ہیبت، کلمے کی وزن۔ یہ ظاہری اعتبار سے اللہ نے صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ کر کے بتایا، اس لیے میرے عزیزوں یقین کی جو محنت ہے وہ جتنا دعوت دیں گے اتنا یقین بنے گا۔ ہم اگر سے دعوت دینا چھوڑ دیں گے، ہم یقین کے خیالوں میں ہیں، یقین میں نہیں ہیں۔ اللہ ہے بھائی، اللہ ہے، اللہ کرنے والے ہیں۔ مشرک بھی بولتے تھے، منافق بھی بولتے تھے، یہودی بھی بولتے تھے، نصارہ بھی بولتے تھے اللہ کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرتا، میں نہیں کرتا ہوں، میرا کام ہے ٹریٹمنٹ کرنا، میرا کام ہے علاج کرنا، اللہ کرتا، یہودی بولتے تھے۔
لیکن زبانی لفظ اللہ کرتا کہنا، دل کا کہنا، یہ دو بھی زمین آسمان کا فرق ہے، یہ دو بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرمائے، ایک لنگڑا مچھر ہے، ایک لنگڑا مچھر ہے، وہ لنگڑا مچھر اپنا ایک ہاتھ لمبا کر کے زمین کو چھو کے ایسا گھسیٹ کے آگے بڑھا، وہ آگے بڑھنے میں ایک دھاگے کے برابر جو لکیر ہے، دھاگے کے برابر جو چوری سی دانے سے بھی زیادہ ذری لکیر بھی، اتنا بھی اگر سے شرک سینے میں باقی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی کشتی پر ہے، کشتی میں سوار ہو کر ہے، اور ہاتھ میں چراغ نہیں ہے، اس کے پاس چراغ نہیں ہے، اندھیرا ہو گیا۔ اب علماء اکرام فرماتے ہیں، آسمان کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، آسمان کالا ہے، کالا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا یعنی پانی کا اندھیرا، اور رات کا اندھیرا، چننا بھی نظر نہیں آ رہا، اس اندھیرے میں اپنا ہاتھ آدمی اٹھایا تو اس کا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا، اتنا اندھیرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسی حالت میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اللہ کے پر یقین کر لیا، پھر اللہ رب العزت اس کو کنارے پہ پہنچائیں گے، اس کی منزل تک پہنچائیں گے۔ اگر سے اس کا تعلق ایسی حالت میں اللہ سے نہیں جڑا، اس کا گمان اللہ سے ہونے کا نہیں ہے، پھر وہ سمندر میں بھٹک جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سمندر میں بھٹک جائے گا۔ ہمارے حالات بگڑتے ہیں یا اعمال پر بگڑتے ہیں؟ ہمارے اعمال بگڑ گئے تو حالات بگڑ گئے۔ اعمال کئی کو بگڑ رہی، یقین کی محنت بگڑ گئی تو یقین بگڑ گیا۔ افسوس کی بات ہے، دعوت کی محنت میں کوئی 13 سال سے لگا ہے، کوئی 10 سال سے لگا، کوئی 15 سال سے لگا، کوئی 20 سال سے لگا، 20 سال سے گشت کر رہا، 20 سال سے دعوت دے رہا، 20 سال سے تلاوت کر رہا، 20 سال سے اللہ کے راستے میں نکل رہا، لیکن تعلق میں ترقی نہیں ہے تو یہ غفلت میں ہے۔ تعلق میں، اللہ سے تعلق میں ترقی نہیں ہے تو پھر یہ غفلت میں ہے۔ ذرا توجہ سے سنو بات۔ کام میں لگ کے عرصہ ہو گیا لیکن تعلق نہیں ہے اللہ سے، تعلق نہیں جڑ رہا، کئی کو نہیں جڑ رہا، یقین بننے کی محنت میں بگاڑ ہے۔ جیسی محنت انبیاء کرے ویسی محنت خود کی نہیں ہے، اس لیے بگاڑ ہے، اس لیے بگاڑ ہے۔ محنت ٹھیک ہو گئی یقین کی تو یقین بنے گا، یقین بنے گا تو اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جن کے حالات ٹھیک ہو گئے اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ یقین کی محنت بگڑی تو یقین بگڑے گا، یقین بگڑے گا تو پھر اعمال بگڑیں گے، اعمال بگڑیں گے پھر حالات بگڑیں گے۔ اس کا تعلق کوئی چیز سے نہیں ہے، کسی چیز سے اس کا تعلق بالکل نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، بھائی 2 ویلر چل رہی، رک گئی، کک مار رہا نہیں سٹارٹ ہو رہی، کیا ہوا صاحب کا؟ تم کیا بولتے ہیں اس کو؟ سیلف پلیک چل گیا صاحب، کیا چل گیا؟ پلیک چل گیا صاحب، پلیک چل گیا تو گاڑی رک گئی، چیز جڑی تو بھی چیز چلی، چیز فیلڈ ہو گئی تو چیز رک گئی۔ حالات کا تعلق ایسا نہیں ہے، حالات کا تعلق، ہمارے زندگیاں کے بگڑنے کا تعلق، ہمارے قرضہ ہو جانے کا تعلق، ہمیں یہ لوگ جو ہے پریشان ہو جانے کا تعلق، ہمارے پر مصیبتیں آ جانے کا تعلق، ہمارے پر بیماریاں آ جانے کا تعلق، پریشانیوں کا تعلق، دلوں کے نفرتوں کا پیدا ہونا،
آپس میں جھگڑا ہونا، ان سب کا تعلق چیز سے بالکل نہیں ہے، شکل سے بالکل ہے ہی نہیں، اعمال سے ہے۔ کس سے بولو؟ اعمال سے، اعمال سے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی چھپ کے زنا کر لیا، اچھا سنو بات، ایک آدمی چھپ کے زنا کر لیا، کھلے عام اللہ ذلیل کریں گے۔ کوئی ٹوک رہا، تھوک رہا، ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہا، باتیں کر رہا، تو سمجھو زنا چھپ کے ہوا ہے، اللہ ظاہر کھلا کرے ہے، یہ عمل کا اثر ہے۔ کیا ہے؟ عمل کا نتیجہ ہے۔ کسی کی زندگی میں ٹائٹ پوزیشن ہو رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی کسی کی زندگی کے اندر تنگ دستی آ گئی، تنگ ہو رہا، تو سمجھو اس نے کسی کا حق مارا ہے، اس نے کسی کا حق مارا۔ اب سوال پیدا ہوا حق کا مطلب کیا ہے؟ بھائی کا حق ادا نہیں کیا، بہن کا حق مار دیا، یا ماں باپ کی خدمت نہیں کیا، اس نے ان کے حقوق میں کمی کی، تو اس کی زندگی میں ٹائٹ پوزیشن پیدا ہوا۔ یہ پھر سب کے حق کا ادا کرے گا تو ٹائٹ پوزیشن کیا ہوگا؟ بولو، دور ہو جاتا۔ تو اس لیے ہماری زندگیوں کا جو تعلق ہے یہ اعمال سے ہے، بالکل بنی ہوئی چیزوں سے، شکلوں سے نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد سوچنا نہیں ہے۔ ایک آخری بات بتا کر انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد، مدد طلب کرنے کے بعد سوچنا نہیں، سوچنے سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ اچھا سنو ذرا، اس کی مثال ایسی ہے، صحابہ اکرام سمندر کے سامنے ہیں، صحابہ اکرام سمندر کے سامنے ہیں، بیرج جلا دیے، بیرج جو تھی جلا دیے، کشتیاں جلا دیے۔ سامنے جو دشمن ہے ان کا خیال ہے آؤ کیسا آتے آؤ دیکھیں گے ہم، ان کا گمان ہے آپ آ ہی نہیں سکتے، یہ لوگ پار نہیں کر سکتے۔ سمندر میں طوفان چل رہا۔ اب صحابہ جو تھے یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ کا یقین تھا اللہ جو ہے پار کرانے میں کشتی کے محتاج نہیں ہے، اللہ اگر سے چاہے، میرا اللہ چاہے زمین پہ ڈبا دے، سمندر پہ چلا دے، یہ صحابہ کا گمان تھا۔ بس آپ کا یہ یقین تھا، سوچ نہیں تھی، متوجہ ہو کر سوچ نہیں تھی۔ مطلب کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سمندر پھاڑ کے پار کرایا، سمندر پھاڑ کے پار کرایا۔ یہ شکل ہے، مدد کی شکل ہے، یہ شکل کی طرف صحابہ کی سوچ نہیں تھی، شکل کی طرف صحابہ کی سوچ نہیں تھی، اس لیے اللہ نے سمندر پہ ہی دوڑا دیا، سمندر پہ ہی صحابہ کو اللہ نے دوڑا دیا۔ جب صحابہ سمندر پہ گھوڑے ڈالے تو ٹک ٹک کی آوازیں آنے لگی، جس طریقے پہ زمین پر چلتے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اتر کر دیکھتے ہیں گھوڑے کے تلوے کو آپ چھوئے تو دھول لگی ہوئی ہے، دھول لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اللہ سے مدد مانگنے کے بعد شکلوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا، چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تو جیسا چاہے ویسا، تیری مرضی پہ میری راضی، پھر اللہ کی مدد ہوگی۔ ہم شکلوں پہ توجہ دینے کی وجہ سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ کریں گے نا سب انشاءاللہ؟ عشاء کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی، سارے حضرات بیٹھو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے راستے میں 4 مہینے نکلنے کے لیے کھل کر عزائم کرو، وصولی جمع کرو۔ مہمان جماعت آ کر ہے، میوات کی ہے، ان کی قربانیاں بہت بلند ہے، ان کے ساتھ میں رہ کر سیکھنے کی فکر کرو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔